فرعون، ایک ایسا نام جس نے تکبر، ظلم اور غرور کی انتہا کر دی، مگر اس کا انجام آج بھی دنیا کے میوزیم میں اس کی لاش سڑنے کے بجائے محفوظ کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن اور سائنس کی زبانی۔ فرعون کون تھا؟ آواز: فرعون قدیم مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا، لیکن قرآن میں جس فرعون کا ذکر بار بار آتا ہے وہ وہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو فرعون نے انکار کیا، مذاق اڑا اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا، لیکن جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ قرآن سورت یونس آیت 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تاب ان کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئے۔ سوچئے، ہزاروں سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ فرعون کا جسم دنیا کے لیے عبرت بنے گا۔ 1898 میں ماہرین آثار قدیمہ نے دریائے نیل کے قریب ایک ممی دریافت کی۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ رمسیس II کی لاش ہے، جو بہت سے مورخین کے مطابق وہی فرعون تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ 1975 میں جب اس ممی کو پیرس لے جایا گیا تو ڈاکٹر موریس بوکائے موریس نے حیرت انگیز انکشافات کیے۔ جسم میں پانی کی موجودگی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ڈوب کر مرا، مگر لاش باقی ممیوں سے مختلف طور پر محفوظ تھی، جیسے اسے قدرت نے بچایا ہو۔ ڈاکٹر موریس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنی کتاب دا بائبل دا اینڈ سائنس میں لکھا، قرآن کی یہ بات کہ فرعون کا جسم بچایا گیا ایک سائنسی معجزہ ہے جسے صرف 20 صدی میں ہم سمجھ پائے۔ کیا یہ اللہ کا پیغام نہیں کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے؟ فرعون کا جسم آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، دنیا کے لیے ایک خاموش چیخ کہ ظلم کی طاقت وقتی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ شاید کسی کو آج یہ پیغام سننے کی ضرورت ہو۔